مولا علی موجود، جو تمام اولیاء کے سردار، صرف نبی کی امت کے نہیں، پہلے نبیوں کی امتوں میں جو ولی ہوئے حضرت علی ان کے بھی سردار، وہ بھی موجود، عشرہ مبشرہ موجود، بدر والے موجود، جن کے لیے اعلان فرمایا تھا اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، اب تم جو چاہو کہو اللہ نے تم سب کو بخش دیا ہے، وہ سب موجود۔ کوئی صحابی نہیں اٹھتا یہ نہیں کہتا کہ قرآن کی آیت پڑھے یا 10 باتیں کرے، لمبی چوڑی تقریر کرے، آپ کھاتے ہیں ہم کھاتے ہیں، آپ سوتے ہیں ہم سوتے ہیں، آپ جاگتے ہیں ہم جاگتے ہیں، آپ کے پاس بھی جسم ہمارے پاس بھی جسم، آپ کی آنکھیں ہماری، کوئی تقریر نہیں کرتا، نہیں آیت بھی نہیں پڑھتا، قل انما انا بشر مثلکم۔ کیوں؟ وہ دیکھتے تھے، اس لیے کہ وہ ذرا اونچی کہیے گا، اور یہ جو آج برابری کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو یہ کبھی ایسی بات کرتے نہیں۔ انہوں نے یہ تو دیکھا کہ وہ نبی پتھر کا تکیہ بنا کے لیٹ رہا ہے، مگر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نبی خود فرماتا ہے لو شئت لصارت معی جبال الذهب، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں، اور جب میں چلوں تو میرے ساتھ ساتھ چلا کرے۔ انہوں نے تصویر کا ایک رخ دیکھا اور اپنے جیسا گمان کر لیا۔ صحابہ دیکھتے تھے، جانتے تھے کہ بظاہر صورت بشری میں تو ہم جیسے نظر آتے ہیں، مگر ان کی حقیقت کیا ہے خود نبی فرماتا ہے۔ کس سے فرماتا ہے؟ صدیق اکبر سے فرماتا ہے یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق، اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ اللہ نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چونو چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ لوگوں نے پہچانا نہیں، جو پہچان گئے انہوں نے کیا کہا؟ اب وہ بات کرتا ہوں شریعت کے دائرے میں رہ کر تو اور آسانی سے ہو جائے گی، اور شریعت کے دائرے میں ہی رہنا ہے۔ لوگوں نے یہی جنہوں نے جانا انہوں نے کیا کہا؟ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا۔ جنہوں نے جانا انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور جو دوسرے ہیں یہ ہمارے ہی جیسے، صحابی تو نہیں بولتا، آج کا وہابی بولتا ہے، تو ہم صحابی کو مانیں گے وہابی کو نہیں۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ محبت والے کیا کہتے ہیں؟ وہ خدا نہیں، باخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ اور جنہوں نے جانا، جنہوں نے پہچانا وہ کیا کہتے ہیں؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ لوگوں نے نبی کے مقام کو پہچانا نہیں، جو پہچان رہے ہیں ذرا ان کی بات سنو۔ وہ کہتے ہیں نہ حسنش غایت دارت، نہ سادی را سفن پایا۔ ارے بڑے بڑے تو اپنے عجز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کی شان کے مطابق کوئی صحیح پورا لفظ ملا نہیں، اور آج کے لوگ کہیں ہمارے ہی جیسے تھے۔ ذرا ان کا اخلاق دیکھو، ان کے اخلاق کو ذرا دیکھیں تو پتا چل جائے گا کیا حال ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، آپ کسی ایک کو پکڑ لیں اور ذرا اس کے اخلاق کا حال دیکھ لیں، اور پھر نبی پاک کی طرف دیکھیں تو نبی کی بشریت کا جو کمال ہے وہ بھی آپ کو 1% ان میں نظر نہیں آئے گا، تو پھر کیسے برابری کر سکتے؟ آج کل
لوگ جو ہیں مرغن غذائیں کھاتے ہیں. مرغن غذا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ چکنائی والی. پراٹھا کھائیں گے. نبی پاک کیا کھاتے تھے؟ دو عالم کے مختار ہو کر، خدائی کے مالک و مختار ہو کر اللہ نے ساری کائنات کا اختیار دیا تھا، مگر نبی نے دنیا کو پسند نہیں کیا. کیا کھاتے ہیں؟ ایک روایت کے مطابق اگر انکانا صحیح ہے، اگر وہ صحیح ہے تو 63 سالہ ظاہری زندگی میں نبی پاک نے صرف 14 سیر جو کھائے. کتنے؟ ذرا اونچی. تقریباً کتنے؟ 14 سیر. کلو بھی نہیں، کلو گرام بھی نہیں. وہ کلو تو ایک چھٹانگ زیادہ ہو جاتا ہے نا. 14. اور آپ میں سے ایک آدمی 2 روٹیاں صبح اور 2 بلکہ زیادہ بھی. ناشتے میں بھی لوگ پراٹھا کھائیں تو ایک آدمی میرے خیال 1 بوری 2.5 من کی مہینے میں کھا جاتا ہے. 2.5 من کی 1 بوری مہینے میں. اور 63 برس میں نبی پاک نے کتنے جو کھائے ہیں؟ 14 سیر. اور پراٹھا کھانے والوں نبی کی مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. کھانا جو کھانا جو کی روٹی انچھنا آٹا روٹی موٹی. آٹا چھانتے نہیں تھے. ہمیں تو چاہیے جناب نرم چیز. موٹی روٹی ہوتی تھی ہم کھا سکتے نہیں. ہمیں تو آرام چاہیے. میلاد کو بدعت کہنے والوں، نبی کی تعظیم کو شرک کہنے والوں پراٹھے کھاتے ہو، پھر نبی کے مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. وہ دو عالم کا مختار، اس نے دنیا کو اختیار نہیں کیا. کھانا جو کھانا جو کی روٹی انچھنا آٹا روٹی موٹی وہ بھی شکمبر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم. محبت سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. آج اخبار پڑھو، سڑکوں پہ چلو، بورڈ لگے ہوئے، ریڈیو ٹی وی اشتہار. یہ ڈائمنڈ فارم، یہ سپریم فارم، یہ ماسٹر فارم، کروٹ کروٹ آرام. مجھے کوئی کمیشن نہیں دیتے جو میں ان کا نام لے رہا ہوں، کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے. کہیں اسپرنگ والے ہیں، کہیں اسپنج کے ہیں، طرح طرح کے نرم نرم گدیلے میٹریسز. اگر ان پر سونے کے بعد بھی اللہ یاد رہے تو یہی راحت ہے، ورنہ یہی عذاب ہے. اگر اتنا نرم بستر ہے کہ آپ کو نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتا تو وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ اور اگر اس پہ ہی لیٹ کے آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ راحت ہے آپ کی. وہ کیا ہے آپ کے لیے؟ راحت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوری جس کو کہتے ہیں نا، بوری ٹاٹ بچھاتے تھے سونے کے لیے. ایک دن حضور کی پاک بی بی نے اس کو ڈبل کر دیا، دوہرا کر دیا، یعنی اسی کو ڈبل کر کے بچھا دیا. صبح فرمایا میرا یہ ٹاٹ کس نے ڈبل کر دیا تھا؟ اس کی وجہ سے مجھے نماز میں اٹھنے میں تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ نرم ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا آرام ملا. نبی نے اس کو بھی پسند. عجز تو دیکھو اللہ اکبر، تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر. کبھی اینٹ کا تکیہ بنا رہے ہیں، کبھی پتھر کا تکیہ بنا رہے ہیں. اور آج مثلیت کا دعویٰ کرنے والوں کا کیا حال ہے؟ یہ لوگ مرسڈیز، بی ایم ڈبلیو، ٹویوٹا، کتنی کاروں میں بیٹھتے ہیں. میرے نبی نے تو گدھے پر بھی سواری کی ہے، خچر پر سواری کی ہے، اونٹ پر سواری کی ہے. یہ بڑی بڑی کاروں میں بیٹھ کر مثلیت کا دعویٰ کرتے ہیں. عجز تو دیکھو اللہ اکبر، تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر.
اور سرے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔